اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالار شہیداں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالاخص نوبہار چینل کے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ذات مبارک جس کا نام حسین علیہ السلام ہے اور کنیت ابو عبداللہ، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے چھوٹے نواسے اور فخر کائنات مولا الموحدین امیر المومنین اور حضرت زہرا سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ ہجرت کے چوتھے سال یعنی 3 شعبان المعظم پنجشنبے کے دن یا جمعرات کو امام علی مقام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے ساتھ ہی شفاعتوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل سے جب پطرس نے سوال کیا ملائکہ کہاں جا رہے ہیں، کس کو مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پطرس کو یہ شفاعت کی نوید بخشتے ہیں، آؤ تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج فخر کائنات رسول نازنین اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں ایک ایسے نور کا جنم ہوا ہے جس نے 5 تن جو نورانی تن ہے، جن کو ہم 5 تن کہتے ہیں، تکمیل پایا ہے۔ تو اسی وسیلے سے پطرس کی بھی شفاعت ہوتی ہے، اس کو بھی وہ کمال جس سے وہ نیچے آیا تھا وہ دوبارہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح خوشخبری یہ عظیم جس کو رحمتوں کے گل لے کر رحمت للعالمین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا تشریف لائے اور اپنے جان جگر کو سینے سے لگایا، اور جب سینے سے لگایا امام نے نبی کو اور امامت نے نبوت کے نور کو، نبوت نے امامت کے نور کا ملاحظہ کیا۔ اس طرح سب سے پہلے نانا اور نواسے نبی اور امام میں ایک گفتگو شروع ہوئی جو توحید کی گفتگو تھی، جو خالق کی گفتگو تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان و اقامت سے اپنے نواسے جناب حسین علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ داہنے گوش مبارک میں اذان سنائی گئی اور بائیں گوش مبارک میں اقامت سنائی گئی، اور یہ ایسی اقامت جس کو آج بھی ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر حتی اتاک الیقین کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا، یہاں پہ ایک مسرت، خوشخبری اور پربرکت ماحول کا مظاہرہ ہو رہا تھا خانوادہ نبوت میں۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ عقیقہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، عقیقہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر رہے ہیں، عقیقہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ انجام دیتی ہے۔ خود جو غذا
جناب سید الشہداء کی تھی، وہ نبوت کی زبان تھی۔ اس زبان مبارک سے جو جناب حسین علیہ السلام نے چوسی، علوم الہیہ، علوم اول و آخر نبوت سے امامت میں منتقل ہوتے گئے، اور اس طرح جو سلسلہ تھا خوشیوں کا وہ اپنے عروج پہ تھا، وہ اپنے معراج پہ تھا، مگر اس دوران تاریخ نے دیکھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نانا اشک ابھرنے لگے، بلکہ چھلکنے لگے۔ بہرحال اس کا سلسلہ پورے محرم میں، سفر میں، مجالسوں میں، شہادتوں میں سنتے ہیں کہ کس طرح یہ خوشی کے وقت ہی ان کی عظیم قربانی کا بھی اعلان ہو گیا۔ یہ نوزاد جو نبوت کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث بنا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تربیت حاصل کرنے لگا۔ جو گہوارہ اور جو گود اسلام کی تربیت کر رہی تھی، اسلام کو ایک مقام تک پہنچا رہی تھی، یہاں پہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حسن مجتبی، جناب حسین شہید کربلا، ان کو اسی گہوارے، اسی گود میں تربیت دی، جس بات کی گواہی ایسے سمجھنی چاہیے کہ ایک طرف امام حسن، دوسرے طرف امام حسین، اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارے اور ایک ہی گود میں عروج کا حاصل ہونا، عروج پہ پہنچنا، کمال پہ پہنچنا، اسی تربیت کا ہمیں میسر ہوا۔ یعنی اسلام اور حسنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی گہوارے میں پروان چڑھے۔ عزیزان گرامی، معنوی اعتبار سے جو ایک منظر ولادت امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرزند جناب حسین علیہ السلام کے ولادت سے ظاہر نظر آتا ہے، ایک معنوی نظر سے، وہ ہے آیات کا ایک دوسرے سے تفاخر کرنا، سبقت لینے کی کوشش کرنا، اور عرش الہی پہ لوح محفوظ میں بیتاب ہونا۔ یعنی جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا میں آئے، اس کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام، اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، پھر امام حسن علیہ السلام بھی دنیا میں آئے۔ اب ایک ذات تھی جو ان 5 تنوں کو، جو نورانی تن جن کو ہم 5 تن کہتے ہیں، اس کی منتظر تھی آیاتیں، ان کی استقبال کے لیے عرش الہی پہ شان نزول اس سے کامل ہونے والا تھا۔ اب جب یہ کامل ہو گیا، ولادت ہوئی، تو یہ آیات مبارکہ جو عرش الہی پہ اس وقت منور تھی، اب یہ بیتاب ہونے لگی، کب ہمارے نزول کا مرحلہ آ جائے، کب ہمیں اجازت ملے کہ ہم ان وارثان شان نزول آیات کے لیے میسر ہو جائیں۔ ایک طرف دیکھتے ہیں شاید آئے تطہیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہیں پہ یہ آیت کہہ رہی ہے مجھے اجازت دے دیں میں زمین پہ جا کے وارثان آیت تطہیر کے پاس جا کے ان کی طہارت کا اعلان کروں، کیونکہ آج تو تکمیل ہو گیا، سارے 5 تن اس وقت میسر ہو گئے ظاہری دنیا میں۔ تو کہیں دوسری طرف آئے واحلہ بیتاب نظر آتی ہے،
قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو یہ آیہ مبارکہ تو کہیں پہ آیات جو سورہ دہر میں نظر آتی ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انما نطعمكم لوجه اللہ. دیکھیے آیات شریفہ اپنے آپ کو مجسم کرنے کے لیے، ظاہری دنیا میں آنے کے لیے، شاید ایک معنوی نظر سے لگتا ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے آمادہ ہو گئی. کس وقت؟ جب پنجتن کا یہ پانچواں وجود نازنین اس دنیا میں آیا. تو اسی طرح بہت ساری آیات، یا خود یہ آیہ شریفہ سب پہ سبقت لے رہی ہوگی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ سلسلہ طویل ہے آیات کا اگر بحث کریں. تو امام حسین علیہ السلام اس وقت 6 سال کے تھے جب ان کے سر سے محبت اور رہنمائی والا وہ دست مبارک جو رحمت للعالمین کا دست مبارک تھا اس سے محروم ہو گئے. اس کے بعد 40 ہجری تک اپنے والد محترم مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پرورشگاہ میں حیدری مکتب میں تربیت حاصل کرتے رہے. شجاعت و ایثار و انفاق کے میدان میں عروج حاصل کرتے رہے. اور دیکھیں جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، جنگ نہروان ہو، برابر اپنے والد گرامی کے شان بشانہ، ایک طرف امام حسن مجتبی علیہ السلام تو دوسری طرف جناب حسین علیہ السلام شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے. تو عزیزان گرامی، انفاق میں، علم میں، شجاعت میں، عفو درگزر میں جناب حسین علیہ السلام اپنی ایسے صفات تاریخ میں رقم کرواتے ہیں کہ صفحہ اگر ہم پھرنے لگے تو بہت وقت درکار ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. اس قدر انفاق اور خدا کی راہ میں جناب حسین علیہ السلام پیش کرتے رہے کہ ان کا نام ابو المساکین رکھا گیا. اللہ اکبر. یعنی ابو المساکین کے نام سے معروف ہو گئی جناب حسین علیہ السلام. یہ کنیزوں غلاموں کو خرید کر ان کی تربیت کر کے ان کو اسلام کا اچھی طرح تعارف کرا کے ان کو مسلمان حقیقی بنا کے ان کو خدا کی راہ میں آزاد کرتے رہے. اسی طرح بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے، حتیٰ روز عاشوراء کا واقعہ لکھا ہے جب دوش مبارک جناب سید الشہداء علیہ السلام پہ وجدوا فی ظہرہ آثارا سوداء فسألوا، جب انہوں نے دیکھا ان کے شان مبارک پر ایک آثار ہے، سیاہ آثار ہے جو بالکل زخموں سے دور تھا، زخموں کے علاوہ ایک الگ ایک آثار تھا، تو اس کے متعلق پوچھا گیا. فقیل کو کہا گیا کون ہے؟ یہ کیا کرتا تھا؟ یہ ینتقل الطعام علی ظہرہ، یہ اپنے دوش مبارک پہ یہ طعام لیتے تھے فی اللیل، رات کے اندھیرے میں. کن کے لیے؟ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے کھانا پہنچاتے تھے. یہ وہی آثار ہے. یہ کس سے پوچھا گیا؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیے گئے. یہ بتائیے یہ آثار کیا ہے؟ یہ زخم نہیں تھے، یہ کیا نشان تھے ان کے شان مبارک پہ؟ تو کہا یہ راتوں کو نکلتے تھے، بوریوں میں ایک طعام کا سلسلہ رکھتے تھے اور اس کو بیواؤں میں، محتاجوں میں، یتیموں میں تقسیم کرنے کے لیے لے جاتے تھے. اللہ اکبر. عفو درگزر آپ دیکھیں میدان کربلا میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
کون انسان جس نے کرب و بلاؤں کی ابتدا خانواد نبوت پہ شروع کی، وہ جس نے مصائب کا اور مصیبتوں کا اقدام شروع کیا، ان کو روکا، جس میں بچے تھے، جس میں خواتین تھی، جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ تھا، جس نے ابتدا کی۔ لیکن جب وہ احساس اور اضطراب کے عالم میں اپنے ایک نتیجے پہ پہنچا جس کو ہم توبے کی کیفیت کہتے ہیں، آ گیا خدمت سرور شہیدان سید الشہداء علیہ السلام کے خدمت میں جب پہنچا تو توبے کی کیفیت میں آئے اور احساس ندامت کی حالت میں آئے، تو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے بدون کوئی ذکر ماضی یا اس واقعے کا ذکر نہ کرتے ہوئے بلکہ اپنی طرف سے کہا، آج ہمارے پاس مہمان آ گیا لیکن ہمارے پاس کوئی چیز میسر نہیں ہے، یہ ہے عفو درگزر، یہ ہے وہ ذات جس کا آج تولد کا دن ہے۔ یہ عالم انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے نہ بلکہ سارے جتنے مخلوق ہیں ان کے لیے رحمت کا سلسلہ بن کے آئے، جہاں پہ انہوں نے نہ فقط مسلمانوں مومنوں کے لیے ایک نیا باب کھولا بلکہ اسی حر کو انہوں نے ایک آواز دی، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم حر ہو، تم آزاد ہو، یعنی تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ حتیٰ ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے جو وہاں پہ امام کے مقابلے میں تھے، ان کو ایک پیغام دیا، وہ کربلا کا مکتب جو دوسروں کے لیے، جو اسلام کے قائل نہیں تھے، جو پیغام دین کے قائل نہیں تھے، ان کے لیے ایک روشن باب سامنے آ گیا، جہاں پہ امام نے کہا اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم اسلام کے ماننے والے نہیں ہو، اگر تم آخرت بھی نہیں مانتے ہو، کم از کم دنیا میں آزاد مرد بن کے رہو، دنیا میں کچھ اصول رکھو اپنے، یعنی ایک ایسا پیغام جس نے پورے دنیا کو کہا کہ نہیں، ایک بنیاد ہونی چاہیے، انسانوں کی بنیاد ہونی چاہیے، تب جا کے آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے لیے اسلام کو سمجھنا بہت دشوار ہے۔ یہ پیغام جناب حسین علیہ السلام نے دیا جو آج کی دنیا کی ضرورت ہے، جس سے بڑے بڑے قربانی کرنے والے، بڑے بڑے سیاست میں لڑنے والے، بڑے بڑے جنہوں نے زندگیوں میں ایک مقابلہ، ایک تحریک، ایک سلسلہ جد و جہد شروع کیا، ان کے لیے اگر کوئی علو بنا، اگر کوئی نشان رہنمائی بنا، وہ ذات حضرت سالار شہیدان حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، چاہے اس میں نیلسن منڈیلا کی مثال لے، چاہے گاندھی کی مثال لے، چاہے کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، جناب حسین علیہ السلام جرأت کے، احسار کے، قربانی کے نمونہ بنے اور قوموں کو، ملتوں کو ہمت اور جرأت بخشتے رہے۔ خداوند متعال ہمیں اس خوشی کے موقع پر جناب حسین علیہ السلام کی ذات کو، نورانی شخصیت کو، نورانی فرمودات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔